سیر و سیاحت کے لوگ جب سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کو خودکشی کہا جائے یا اس کو عام موت کہا جائے؟ ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ خودکشی کی موت اس لیے ہے کہ جہاں پر آپ کو روکا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ آپ جائیں گے، وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے، سیلاب کا خطرہ ہے، این ڈی ایم اے کی طرف سے، موسمیاتی اداروں کی طرف سے آپ کو وارننگ دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ ہیں کہ وہاں پر ہم بھاگے ہوئے جاتے ہیں، گھر کا سکون چھوڑ کر ہم ایسی پرخطر جگہوں کے اوپر جا کر اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، جب آپ اس امانت کے اندر خیانت کریں گے اور اس کو ضائع کرنے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو ہلاکت کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کو خودکشی کہا جائے گا۔ لیکن اسی جان کو اگر آپ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں گے، قربان کریں گے، تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان کسی ایسی حادثاتی موت کے اندر مر جاتا ہے تو اس کو شہادت کیا کہا جا سکتا ہے، وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ جن کو بارہا دفعہ روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، وہاں کی انتظامیہ ان کو روک رہی ہوتی ہے کہ آگے خطرہ ہے، آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، آپ کی جو ہے وہ کسی پریشانی کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے وہ سفارشیں کروا کر جو ہے وہ آگے جانے کے لیے بضد ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو 3-4 واقعات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان کے سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ 2-4 دن پہلے جو راول پنڈی کے اندر ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ایک آرمی آفیسر اپنی بیٹی کے ساتھ ایک نالے کی بے رحم لہروں کے حوالے ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پر ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک شخص جو وہاں پر کسی مکان کے اوپر، کسی بنگلے کے اوپر سیکورٹی گارڈ تھا، اس نے بارہا دفعہ اس آرمی آفیسر کو منع کیا کہ آگے نہ جائیں، گاڑی آگے نہ لے کے جائیں، آگے خطرہ ہے اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ اس پانی کی بے رحم لہر کے سپرد ہو سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے اس ایک عام شخص جو اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، سمجھدار بھی نہیں تھا، اس کا انکار کر کے جو ہے وہ انہوں نے اسے اپنی گاڑی کو اپنی بچی سمیت اس پانی کے حوالے کر دیا۔ اب اگر یہ سمجھا جائے کہ کیا وہ شخص جو ہے جس کو منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس ہلاکت کے قریب چلا گیا ہے، تو کیا ایسے شخص کے حوالے سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ قدرتی طور پر اس مصیبت کا شکار ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ گزشتہ 2-4 سالوں کے اندر مری کے اندر جو ایک واقعہ پیش آیا کہ برف باری کے اندر کئی لوگ وہاں پر جان کی بازی ہار گئے، ان کو منع کیا جاتا رہا، راول پنڈی انتظامیہ کی طرف سے روکا جاتا رہا کہ آگے جگہ کم ہے، برف باری شدید ہو رہی ہے، آپ آگے نہ جائیں۔ لیکن لوگ تھے کہ وہاں ان کو سیر کا بڑا شوق تھا، وہاں مری کے اندر برف باری دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور پھر گاڑیوں پر جانے والے ایمبولینسوں کے اندر جو ہے وہ ان کی لاشیں وہاں سے بڑی مشکل کے ساتھ ریسکیو کر کے ان کو نکالا گیا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت ڈالیے۔ اسی طرح جو سوات کے اندر ہم نے دیکھا کہ چند لوگ جو ہے وہ پانی اچانک آتا ہے اور وہ اس پانی کے اندر ایک ایک کر کے سب جو ہے وہ بہہ جاتے ہیں، وہاں ان لوگوں کو روکا جاتا رہا، منع کیا جاتا رہا کہ پیچھے سے پانی آ رہا ہے، آپ یہاں سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ لیکن وہ لوگ بضد تھے کہ نہیں، ہم نے سیلفیز بنانی ہے، ہم نے یہاں پر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بنانی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا۔ اگر کوئی شخص ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ جس کا وہاں سے گزرنا ضروری ہے، اس جگہ پر جانا ضروری ہے، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہے، یا وہاں پر وہ کسی ایسی قدرتی آفت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں نہیں کہتا، وہ بالکل اس کی موت جو ہے وہ اچانک اور حادثاتی موت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو ہم شہیدوں کی موت کے اندر بھی شمار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو باوجود منع کرنے کے ایسی خطرناک جگہوں کے اندر
اپنے آپ کو داخل کرتے ہیں، ایسی خطرناک جگہوں کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جہاں ان کو وارن بھی کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں پر اگر جاتے ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کے اندر جو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں اور اپنی موت کو بھی جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کر ان تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے ایسی خطرناک جگہوں کے اوپر اپنا شوق پورا کرتے کرتے اپنی جان کی بازی مت ہاریں، اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ ایسے خطروں سے محفوظ رکھے، ایسی جگہوں پر جانے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ جہاں پر جانے سے ہماری جان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جان تو ویسے بھی چلی جاتی ہے، اگر انسان ایسے خطرات کے اندر جائے نہ بھی جائے تو پھر بھی چلی جاتی ہے، لیکن کم از کم احتیاط کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ خودکشی وہی نہیں ہوتی کہ جو انسان اپنے ہی ہاتھ سے فائر کر کے اپنے آپ کو مار دے، پنکھے کے ساتھ لٹک کے اپنے آپ کو مار دے، یا کہیں پر خود چھلانگ لگا کے جو ہے وہ مر جائے، بلکہ مختلف خودکشی کے طریقہ کار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک یہ طریقہ بھی لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جب وہ سیر و سیاحت کا شوق ان کے اوپر سوار ہوتا ہے تو وہ ایسی خطرناک جگہوں کے اندر داخل ہو کر اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی جگہوں پر جانے سے بچائے جہاں پر موت ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور سب لوگوں کو ایسی موت سے بھی بچائے اور اللہ حفاظت فرمائے۔